چلیں پھر آپ شروع کریں نا ذرا ہا ہو اور ہی پہ شروع کریں، کیونکہ اسی کتاب میں شیخ نے اس کی ساری تفصیل بیان کی ہے، تو اس کے بعد یہ بتایا کہ ہم نے کتاب الباء میں اس کی باقی تفصیل لکھی، لیکن پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی باقی تفصیل جو کتاب الباء میں آئے گی وہ دیکھیں گے۔ 251 سے، ہاں جی 251 سے، ہاں جی۔ جہاں تک الہو کی بات ہے تو الہو کی حیثیت سے وہی ہو کا باب واضح ہوا، اور جہاں تک الہو کا الہا یا الہی ہونے کی بات ہے تو یہ واضح نہ ہوا۔ پس الہو صرف صورت مثلیت کی ایجاد کے وقت ہی ہوتا ہے، چنانچہ الہو شوہر ہوتا ہے، الہی بیوی ہوتی ہے، الہا الہو اور الہی کے درمیان جامع معاملہ ہوتا ہے۔ جیسے دو مقدموں کے درمیان ربط والا وہ سبب جو نتیجہ نکالتا ہے بے شک یہ تین چیزوں سے مرکب ہے، لہٰذا ربط والے سبب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پس الہو تھا اور اس کے ساتھ کچھ نہ تھا، اور الہو کے الہو ہونے سے کچھ وجود پذیر نہیں ہوتا، نہ الہی کے الہی ہونے سے کچھ وجود پذیر ہوتا ہے، اور نہ ہی الہا کے الہا ہونے سے کچھ وجود پذیر ہوتا ہے، اور انی کی یا میں ایجاد سے علم کا سابق ہونا ہے تاکہ اسماء کے حقائق ظاہر ہوں۔ پس اس یا نے الہا الہو اور الہی کو حرکت دی، چنانچہ الہو الہی کے ساتھ الہا سے ملا، تب مدس وجود ظاہر ہوا۔ اسی لیے اس نے اس ملاقات کا کنایتاً ذکر دو حرفوں سے کیا، اور یہ دو حرف کن ہی ہیں۔ اس کا کہنا ہے جب ہم کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں ہو جا، پس وہ شے ظاہر ہوتی ہے۔ پس عین یعنی وجود میں ظاہر شیت وہ شیت نہیں جس کی جانب قول متوجہ ہوا، پس شے الہی ہے اور ہمارا ارادہ الہو ہے۔ ہمارا ارادہ یعنی حق کا ارادہ، حق کا ارادہ، اور ہمارا ارادہ الہو ہے اور ہمارا قول الہا ہے۔ شے الہی ہے، عین ثابتہ وہ شے جو تخلیق ہونی ہے، ہاں تخلیق ہوئی، وہ اس کو الہی قرار دیا۔ الہو اور ہمارا قول الہا ہے، ہمارا قول یعنی حق کا قول، حق کا قول الہا ہے۔ یہ حق ارادہ بھی حق کا ہی ہے، صحیح بات ہے، ارادہ آپ الہی کی، جو ہے وہ عین ثابت ہے۔ ہاں وہ تین چیزیں جڑی ہیں تب جا کے تین تخلیق ہوئی چیزیں ہے۔ تب پھر وہ تخلیق والا ہوا عین ثابت، اگر ان میں سے ایک بھی مس ہو تو چیز تخلیق نہیں ہوگی۔ آگے اس کو مکمل کرو نا، پھر اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اور ہمارا ارادہ الہو اور ہمارا قول الہا ہے، یہی رابطے والا سبب کن ہے۔ پس کن کا کاف الہو ہے، کن کا نون الہی ہے، اسی لیے یہ نون دائرہ ہے، اور اس کاف کو نون سے ملانے والا مقدر جوڑ الہا ہے۔ یہی بولنے والی زبانوں پر جاری یہ قول ہے، بے شک اللہ کا امر کاف اور نون کے درمیان ہے، یہ الہا کا مرتبہ ہے۔ ہم نے الہو الہا اور الہی کے بارے میں کچھ اشعار کہے ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ اب اشعار تو مثلا بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن پڑھ لے، پھر اس کے بعد اشعار پڑھ لیں۔ اشعار ہی پڑھ لے، ترجمہ ہی پڑھنا ہے نا۔ غور کر جب میں نے ہو کہا یا ہا کہا، سو ایک ماہر کی طرح میری بات کو سمجھ اور ذہن نشین کر۔ تو ان دونوں کے درمیان، یہ درمیان تھا، درمیان اس کو ٹھیک کر لو، ان دونوں کے درمیان ہی نے جنم لیا، تو ان دونوں کے درمیان ہی نے جنم لیا، اور انا کی عطا جو ہے، انا کی عطا ہے، جو انا کی عطا ہے، اور تو تا کو اس کی قربت میں پائے گا۔ انی کی یا الہو کے واو کے سوا کیا ہے، یعنی انی کی یا الہو کے واو کے سوا کیا ہے، یہ لطائف اور عقل رکھنے والے کے ہاں اس کی ذات نہیں، بے شک عقول خود سے معقول ہیں۔ اور اسی طرح نفوس نے ہو ہا اور ہی کو سمجھا، پس جب تاریک رات میں اسے راز نے بلایا،
بلایا تاکہ آنکھوں سے الہا کی گرہ کھولے، تو وہ بولی کہ میں تمہاری دعا میں قید ہوں جو تمہاری ابتدا اور انتہا کی سخاوت کے درمیان ہے۔ آگے بس یہ ایک جملہ پڑھ دیں پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مکمل بات ہم نے اپنی کتاب الف اور کاف یعنی کتاب الباء میں کی ہے۔ اب اس میں اصل میں مین چیز جو وہی ہے کہ تین چیزوں سے مل کر ہی کوئی چیز تخلیق ہوتی ہے۔ جیسے ماں اور باپ سے مل کر بیٹا ملتی ہے تخلیق، تو پھر ماں اور باپ سے مل کر بیٹا تخلیق بیٹا ہوتا تخلیق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اب یہ تین چیزیں ہو گئیں، ایک تو کہ دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ جہاں تک ہو کی بات ہے تو ہو کی حیثیت سے تو وہ باب واضح ہوا۔ ہو کی حقیقت تو پچھلی ساری جو ہم نے پڑھی ہے اس میں بتا دی شیخ نے کہ ہو کیا ہے، اس کی عادیت کیا ہے، اس کے مراتب کیا ہیں، اس کے اسماء کیا ہیں، اور پھر کنایات میں وہ کس طرح عمل دخل کرتا ہے۔ کس پہ مولوی صاحب دینا مائک انہیں، مائک دینا، نہیں مائک دے دیں، آپ کہہ رہے ہیں جی آپ جو بھی صحیح آپ لکھتے ہیں جو ہے نا اس میں آپ کو بتاتا ہوں، صحیح آپ لکھتے ہیں با یا کوئی بھی حروف لکھتے ہیں، آپ نے لکھ دیا الف با کوئی بھی حروف لکھ دیا، اب اس کا جو ایک بارڈر ہے جس نے حروف کو محفوظ کیا، جس سے وہ تشبیہ ہمیں واضح ہوئی کہ یہ الف ہے، وہ جو شکل اس کی ہاں شکل سے ہی واضح ہوتا ہے نا۔ شکل سے اس کے واضح آتا ہے، لیکن اس شکل کو جو اس کا بارڈر محفوظ کرتا ہے وہ ہو کے زمرے میں آتا ہے، ایک اس کا درجہ جو اس کو یہ کنایا کی بات کر رہے ہیں نا، کنایا ہو کنایا ہے نا، ہم ہو کو کنایا کہتے نہیں ہیں۔ مولوی صاحب کو ایکسپلین کرنے دینا پہلے پورا، وہ اس کے بعد جو اس کا جو بارڈر ہے نا، آخری لائن جو الفاظ کو محفوظ کرتا ہے، آخری لائن جو جاتی ہے، آپ قلم سے لکھتے ہیں الف، اس کو غور سے دیکھیں گے اس کے بارڈر نے جو اس کو محفوظ کیا، ہاں آخری کنارہ جو اس کا کناری جو ہے، نہیں آخری کنارے سے آپ نیچے سے کہہ رہے ہیں جب نیچے سے پورا چاروں چاروں طرف سے سے بارڈر جو چاروں سائڈوں سے جو چاروں سائڈوں سے ٹھیک ہے، نیچے سے اوپر سے نہیں، چاروں سائڈوں سے اس حروف کو جو محفوظ کیا اور تشبیہ دی کہ یہ الف ہے، ہمیں دیکھنے میں ہمیں جو مشاہدے میں آ گیا، اس کو کہا جائے ہو۔ اب اس کے باہر نہیں آپ جائیں گے، ہو نے اس کو تشبیہ دی اور سامنے کر دیا، اس کے باہر ادیت ہے، اچھا وہ جو سفید کاغذ باقی رہ گیا وہ آپ نہیں دیکھ رہے، آپ حروف کو دیکھ رہے ہیں، حروف کو واضح اس نے کر دیا، جس بائڈر لائن سے اس نے محفوظ کیا وہ ہو کی ایک شکل تو یہ ہوگی کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جو اسماء والی آپ نے اس میں پیچھے بھی پڑھی تھی، صحیح ہے، ایک جو ہے اسماء کی حیثیت سے جو ہاں جہاں تک وہ اس نے اس حروف کو واضح کیا یعنی کہ جتنی جگہ قید لگ گئی گئی نا، جی قید لگ گئی تو پھر قید نظر آ لگ گئی، گئی، جو قید والی جگہ نہیں ہے وہ ادیت ہے، وہ نہیں دیکھ سکتے، وہ نہیں آپ دیکھ اس کا سکتے، ادراک نہیں ہے، اس کا ادراک نہیں ہے، جہاں جہاں قید لگتی ہے وہ بندہ اس کا ادراک کر اس سکتا کا ادراک کر ہے، وہ سکتا اسماء ہے، کے تحت ہی آتی ہے۔ وہ اسماء کے تحت آئے گی، اور وہ اسماء اسی طرح بارڈر کے اندر جو آپ الف لکھتے ہیں، با لکھتے ہیں، بے لکھتے ہیں، جیسے وہ محفوظ ہو گیا، میری بات سمجھ گئے نا، نہیں تو بالکل سمجھ گئے، وہ تو حرف سامنے لکھے ہوئے ہیں ہمارے۔ بس وہ اس طریقے سے ہے، اچھا صحیح ہے، یہ بھی مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے جی صحیح بات مثال ہے۔ کے کوئی سمجھانے بھی وہ کے تو لیے، یہ تو ہم نے ایک مثال آسانی دی ہے سے نا کہ حروف اس کو قید کریں، اس سے کوئی چیز بھی ہے، اب دیکھیں نہیں، یہ کتاب ہے، یہ بھی ایک بارڈر کے اندر قید ہے، ہاں یہ بھی ایک یہ حد کے اندر ہے نا، یہ اس میں ہوں میں اس میں ایک حد ہے، ہماری نگاہ جب اس کو ہم دیکھے اس کو گی دیکھیں دیکھیں چار سائڈیں سے چاہیے دیکھ رہے ہیں، یہ موبائل پڑا ہوا ہے، اس کو بس چار سائڈیں دیکھیں، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے جو چیز اس کو قید جو کر رہی ہے قید میں محفوظ آ گئی کرتی ہے، ہے، وہ لاتی ہے، ہو ہوتی ہے وہ اس وہ میں، ہو ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک دفعہ مطلب صاحب آپ نے مجھے وہ اسم اللہ لکھا ہوا تھا، آپ نے کہا تھا اس کے اوپر غور کرو، جی کہا تھا نا، جی آپ نے کہا تھا اس کے اوپر غور کرو، اور وہ کیا تھا کہ وہ جو بارڈر تھا میں اسی کو ہی دیکھ رہا تھا، اور وہ میری آنکھ کے اندر اس کا وہ جو وہ وہ امیج تھا وہ میری وہ آنکھ میں محفوظ ہو گیا، جی جب میں دوسری طرف دیکھا تو مجھے وہاں پہ بھی وہی وہ دکھا اسی نظر آ طرح رہا تھا، یہ نظر چیز آتا آپ ہے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں چیز نا۔ صحیح ہے جی، اور اگر کچھ ایکسپلین کرنا چاہیں تو آگے چلیں جی، چلیں جی اب آگے چلتے ہیں، آگے آ گیا اس کا جو تیسرا پہلو تھا اس پہ چلتے ہیں، اور یہ تھا جناب شیخ نے پہلے ہو کی بات کی، ہو کے مراتب کی بات کی، عادیت کی بات کی، ہو کے کنایات کی بات کی، اور کہتے ہیں وہ میں نے بتا دیا۔ اب ایک تیسری بات اگلی بات کر رہے ہیں، اگلی بات وہ یہ کر رہی ہیں کہ ایجاد کی بات کر رہے ہیں، مطلب یہ جو چیزیں کائنات تخلیق ہوئی ہے یہ کہاں سے ہوئی ہے، تو اس کو بھی پھر وہ ہو سے ہی جوڑ رہی ہیں، کیونکہ تمام اسماء اگر ہو کے تحت ہی آتے ہیں تو پھر یہ اسماء سے چونکہ ایجاد ہوئی ہے تو یہ ہو تو خود ایک کنایا ہے نا، اشارہ ہے، وہ حقیقت میں ذات نہیں ہے، وہ ذات کا کنایا ہے۔ قرآن کی جو آیت ہے نا یہ ایک واضح کرتی ہے کہ انسان تب بھی موجود تھا جب یہ کوئی شے نہیں تھا، ہاں یہ اسی طرح اشارہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا،
یہ اسی طرف اشارہ ہو گیا. یہ بھی آگے ذکر بھی اس کا ہے نہ خلقناک من قبل ولم تک شیئا، وہ بس کہ میں نے تجھے پہلے بھی تخلیق کیا جب تو جب کوئی تو شے کوئی نہیں تھا، شے نہیں تھا. جب تو کوئی شے اب وہ اس وقت قید میں نہیں تھا، وہ اس ماں کے یا ہو کے اس زمرے میں نہیں نہیں. تھا، ظاہری بات ہے، وہ تو قید میں، وہ تو آزاد تھا نا اس ٹائم. وہ اس وقت آزاد تھا. ہاں. پھر یہ اب آگے ہم آ جاتے ہیں ارادہ پہ. اللہ کے ارادے یا علم یا نصابتہ ہم چلو آسان میں جو کرتے ہیں. پھر جب اللہ نے ارادہ کیا، اب کون اس کی وہ قدرت ہے، وہ طاقت ہے، وہ کتنی فاسٹ ہے، وہ ذات خود جانتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ شیاء تو موجود ہوتی ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. پھر ایک قید کی صورت میں وہ عمل کرنے کے لیے ایکٹیو ہو جاتی ہے جس ارادے پہ ذات اس کو تخلیق کرتی ہے. صحیح ہے. وہ ایک جسم یا وجود کی قید میں آ جاتی ہے ہاں بیسیکلی تو وجود کی بات ہی ہے نا. تاکہ وہ فائل جو مفعول ہے، جو مطلب جو فائل ہے اس کا جو مفعول ہے وہ پورا وہ فعل کرے، وہ مفعول اٹھ جائے اور اس کا وہ فعل پورا ہو جائے. وہ جہاد کا جو ارادہ ہے اس کو وہ جو اسکیل میں یہ جا کے جیسے اس نے کہا عملی جمع انسانوں اور جنوں کو ہم نے بنایا تو ظاہر ہو گیا نا. جی اس اس نے کی کہا تخلیق میں ہو نے گئی. انسانوں اور جنوں کو پیدا وہ کیا جو ارادہ ہے عبادت کے اس لیے. وجود کہہ جی رہے ہیں. ہاں اس ارادے کو آپ وجود سے جوڑ لیں. بالکل وجود ہے وہ. جی وجود کی بات ہی ہے نا. وجود کی بات ہے، اراد جب آئے گا تو وجود ہی آئے گی نا وجود ساتھ. ہی آئے گا. تو لیکن اس میں شیخ نے یہ کیا نا کہ ہو کے پھر 3 درجے بنائے، ایک وہ ہو، آگے جی ایک ہا، ایک ہو جی اور ایک ہی. جی ایک زبر سے ہے، ایک پیش سے ہے اور ایک جی. زیر سے ہے. ہو ہا ہی. ہاں ہو ہا ہی، پیش سے، پہلا زبر سے اور زیر سے. اس نے پہلا جوڑا تو ذات حق کی طرف، اس ذات کی طرف جس کے ارادے میں یہ چیز آئی. نہیں مطلب ان 3 درجوں میں بتاؤ جس طرح کہ بتایا نا. پہلا ارادہ ہو جو ہے نا، ایک درجہ اس نے جوڑا ذات کی طرف، ایک تو ذات کی طرف جوڑے گا جو ذات کی ارادہ ہے. طرف جو ٹھیک ہے. دوسرا اس قدرت اور کن کے ساتھ جوڑا. ہاں کون کے ساتھ جوڑا؟ تیسرا جو اس ارادہ ہے، اشیاء کے ساتھ جوڑا جس میں پھر وہ جس انا چیز کے آتی ہے، ساتھ جوڑا جس سے وہ چیز چیز کو تخلیق اس ہوئی. کو پھر اس کی شخصیت دی ہاں جس میں اس نے انا کا آگے پھر وہ انا کا لفظ جو ہے نا وہ اس کو اس کی ایک مخصوص شخصیت اس نے اس کو دے دی کہ یہ تیری شخصیت ہے. وہ شخصیت جس مطلب وہی شخصیت جو اس چیز کے اندر موجود تھی، جو ہے ثابت کے اندر موجود تھی، وہی شخصیت وہی شخصیت لے کے اس نے اس کو وہ صورت لے کے آگے بس اس کو تخلیق کیا نا. تخلیق. اب یہ دیکھو نا یہاں پر اب وہ صورت کیسے لے کے آتی ہے، پیچھے پھر ارادے پہ ہوتا ہے اس کے کہ وہ فعل کون سا چاہتی ہے. اب ویسے وہ پانی کو تخلیق کرتا ہے تو پانی سے جو وہ پانی صورت لے کے آئے گا. صحیح بات ہے، انسان پہ تقاضا جب وہ اس کا جو کرتا تھا ہے تو وہ انسان لے کے آئے گا. وہ تو اس کے تقاضوں کے مطابق ہے نا، جیسا اس نے حقیقت میں چاہا اس مطابق اس کو تخلیق کیا. جس طرح سے عین ثابت نے اس کو اپنا علم دیا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ ابھی اس کو ابھی پہ بات تو کافی واضح ہو گئی ہے، واضح ہو گیا. لیکن اس کو پھر بھی پڑھتے ہیں. چنانچہ الہو شور ہوتا ہے، الہی بیوی ہوتی ہے، اور الہا الہو اور الہی کے درمیان جامع معاملہ ہوتا ہے. تو یہاں سے بھی بتا دیا کہ شور چونکہ اوپر ہوتا ہے، بیوی کا مطلب وہ نچلی ہے، تو ہی زیر جو ہے وہ نچلی طرف آ گئی، زبر اور پیش اوپر آ گئی، اور حال اصل میں پیش سب سے اوپر ہے، پھر زبر ہے، پھر دیکھیں زیر وہ اس لیے کہ وہ امر کو قبول کرنے والی ہے، وہ ہی ہاں میں وہی امر قبول کرنے والی ہے، عمل قبول کرنے والی ہے. وہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس سے کائنات بنی ہے. کائنات تخلیق ہوئی. جی یہ وہ تکون ہے جس سے تخلیق ہے. دیکھیں نا، ہم ایک کام قبول کرتے ہیں، ہم ہی میں آئیں گے. شیاں ہیں، ہم اس ذات حق کے ارادے کو قبول کرتے ہیں. ہاں جتنی تخلیق مخلوقات ہیں سب جتنی ہی میں مخلوق ہے، یسبح اللہ ما فی السماوات والا، زمین اور آسمان میں جو بھی ہے وہ اس کی تسبیح ہے، اس کے کام کی پیروی میں ہے، وہ اس کو قبول کر رہے ہیں. صحیح بات ہے، تو ہم ہی میں آئیں گے. صحیح بات ہے، ہم تو ہی میں ہی آئیں گے. ارادہ جو اس کا ہو میں آئے گا، نہیں وہ ہو میں آئے گا، ارادہ اس کا ہاں میں آئے گا. اس کا ارادہ سوری ہاں میں آئے گا. وہ خود ہو ہے، اس کا ارادہ کر رہا ہے نا، ارادہ وہ ہاں میں آئے گا، اور جس پہ ہو رہا ہے عمل وہ ہی میں آئے گا. اچھا یہ ابھی اس کو ابھی پہ بات تو کافی واضح ہو گئی ہے، لیکن اس کو پھر بھی پڑھتے ہیں. چنانچہ الہو شور ہوتا ہے، الہی بیوی ہوتی ہے، اور الہا الہو اور الہی کے درمیان جامع معاملہ ہوتا ہے. تو یہاں سے بھی بتا دیا کہ شور چونکہ اوپر ہوتا ہے، بیوی کا مطلب وہ نچلی ہے، تو ہی زیر جو ہے وہ نچلی طرف آ گئی، زبر اور پیش اوپر آ گئی، اور حال پیش سب سے اوپر ہے، پھر زبر ہے، پھر زیر ہے. اس لیے کہ وہ امر کو قبول کرنے والی ہے، وہ ہاں وہی امر قبول کرنے والی ہے، امر قبول کرنے والی ہے. یہ وہ تکون ہے، یہ وہ تکون ہے جس سے کائنات بنی ہے. کائنات تخلیق ہوئی ہے. یہ وہ تکون ہے جس سے تخلیق ہے. لیکن ہم ایک کام قبول کرتے ہیں، ہم ہی میں آئیں گے. صحیح بات ہے، ہم اس ذات حق کے ارادے کو قبول کرتے ہیں. ہاں جتنی تخلیق مخلوقات ہیں سب ہی میں آئیں گی. یسبح اللہ ما فی السماوات والا، زمین اور آسمان میں جو بھی ہے وہ اس کی تسبیح ہے، اس کے کام کی پیروی میں وہ اس کو قبول کر رہے ہیں. صحیح بات ہے.
تو ہم ہی میں آئیں گے. ظاہری بات ہے ہم تو ہی میں ہی آئیں گے. ارادہ جو اس کا ہو میں آئے گا, نہیں وہ ہو میں آئے گا, ارادہ اس کا ہاں میں آئے گا. اس کا ارادہ سوری ہاں میں آئے گا. خود ہو ہے, وہ خود ہاں. ہو ہے, خود ہو میں اس آئے کا گا. ارادہ ہے نا, ہاں ارادہ وہ ہاں میں آئے گا, اور جس پہ ہو رہا ہے عمل وہ ہی میں آئے گا. جیسے کون سے آگے پھر خود معاملہ چلا. اچھا یہ اویس صاحب سلام کہہ رہی ہیں کہ جی آواز بھی ٹھیک آ رہی ہے. صہیب خان صاحب بھی سلام کہہ رہی ہیں, اور انہوں نے کوئی سوال کیا ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا. لا تعین کو بارڈر نہیں, بے تعین کو بارڈر ہے, کچھ طرح کے لیے اب سمجھ نہیں آئی. کہتے ہیں لا تعین بارڈر نہیں بے تعین بارڈر ہے, پتہ نہیں اب یہ ہم نے حروف کا ایک چہرہ بتایا کہ وہ کیسے محفوظ کر کے یہ صرف سمجھانے کی مثال ہے. یہ مثال ہے, اس کو بالکل ہی آپ لٹرلی نہیں لیں گے, ٹھیک یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے. آپ کو بتایا تاکہ آپ کے آپ مائنڈ وہ جو دیکھ نہیں رہے ہیں پیج, باقی جو وائٹ ہے وہ لامحدود ہے, ہاں. متعین ہے, ٹھیک ہے. اور جو دیکھ رہے ہیں وہ حرف وہ تعین ہے, بالکل جو قید میں آ گیا. جو قید میں آ گیا. اچھا آگے کہتے ہیں کہ جی پس الہو تھا اور اس کے ساتھ کچھ نہ تھا, یعنی کہ وہ اس وقت, اور الہو کے الہو ہونے سے بھی کچھ وجود پذیر نہیں ہوتا, بالکل نہ الہی کے الہی ہونے سے کچھ وجود پذیر ہوتا ہے. اگر اکیلی الہی ہے, مخلوق ہے, خود تو نہیں اپنے آپ کو کر سکتی نا. اسی طرح کہتے ہیں اور انی کی یا میں ایجاد سے علم کا سابق ہونا ہے تاکہ اسماء کے حقائق ظاہر ہوں. پس اس یا نے الہا الہو اور الہی کو حرکت دی. مطلب یہ جو ہے نا انی میرے خیال میں آگے یہ آئے گا شاید. حرکت والا ہی معاملہ ہے. اچھا جناب ٹھیک ہے. حرکت دی چنانچہ الہو الہی کے ساتھ الہا سے ملا تب محدث وجود ظاہر ہوا. الہو یعنی وہ ذات یا اس کا وجود, الہا یعنی اس کا ارادہ, اور الہی یعنی وہ شاید جس کو تخلیق کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے اس نے اس ملاقات کو کنایتاً 2 حرفوں سے ذکر کیا جو کہ کن ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کا کہنا ہے انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون, کہ جب ہم کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. وہ شے یعنی کہ تخلیق ہو جاتی ہے. ابھی یہ شیخ نے آگے اسی کو تو واضح کیا ہے. آگے کہتے ہیں پس عین یعنی وجود میں ظاہر شیعیت وہ شیعیت نہیں جس کی جانب قول متوجہ ہوا. اب جس کو کن کہا ہے وہ تو ایجاد پذیر نہیں ہے, لیکن وہ بھی تو کچھ ہے. اچھا یہ جو آیت ابھی جو شیخ نے بات کی ہے نا, یہ پھر وہی والی آیت اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جی وَإِنَّا خَلَقْنَاكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا, کہ میں نے تجھے پہلے بھی تخلیق کی جب تو کوئی شے نہ تھا, یعنی کہ یہ شے نہ تھا, اس سے پہلے کیا تھا, وہ پچھلی والی جو بات ہے. اچھا جی آگے کہتے ہیں پس شے الہی ہے اور اللہ کا ارادہ الہو ہے اور اس کا قول الہا ہے. اچھا ارادہ ہی الہو ہے اور قول الہا ہے, ارادے اور قول میں فرق کی ہے. ٹھیک ہے. یہی رابطے والا سبب کن ہے. پس کن کا کاف الہو ہے, کن کا نون الہی ہے, اسی لیے نون دائرہ ہے. اس کاف سے نون سے ملانے والا مقدر جوڑ الہا ہے. تو یہی بولنے والی زبانوں میں جاری قول ہے بے شک اللہ کا امر کاف اور نون کے درمیان ہے, یعنی کن کے درمیان ہے, اور یہ الہا کا مرتبہ ہے. تو باقی پھر اس کے بعد نیچے شیخ نے کچھ اشعار بتائے ہوئے ہیں, وہ اسی سے مطابقت میں ہے, لیکن ساری بات کو مکمل کرتے ہیں. غور کر کے جب میں نے ہو کہا, ایک لائن پڑھنا ہے, یہ بڑے مزے کی ہے. غور کر کے جب میں نے ہو کہا یا ہا کہا, سو ایک ماہر کی طرح میری بات کو سمجھ اور ذہن نشین کر. تو ان دونوں کے درمیان ہی نے جنم لیا. ٹھیک ہے. ہو اور ہاس کے درمیان ہی جو کہ وہ شے ہے جس کو تخلیق کیا, جو انا کی عطا ہے, اور تو تا کو اس کی قربت میں پائے گا. اب یہ تا کا بھی کنایا ہے میرے خیال میں. انی کی یا الہو کے واو کے سوا کیا ہے. اب یہ انی جو ہے یہ بھی کرایا ہے, اس جگہ پہ تو ذکر نہیں آیا لیکن شیخ نے پیچھے بتایا ہے ایک قرآن مجید میں جس جگہ پہ آیا ہے, تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انی ویسے بیسیکلی ان اور یا کے ساتھ ہے. ان جو ہے عربی میں حقیقت کو بھی کہتے ہیں, اور انی یعنی کہ میری حقیقت, انی یا بھی لگ گئی تو میری حقیقت بھی بن گئی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ حق کی حقیقت سادہ لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ انی کی یا الہو کے واو کے سوا کیا ہے, کہ یہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے جس طرف الہو کا اشارہ کر رہا ہے. یہ لطائف اور عقل رکھنے والے کے ہاں اس کی ذات نہیں, صرف یہ اشارہ کرنے والی چیزیں, مطلب انی کو ذات نہ بنا لینا کہ ہوئی ذات ہے یا انی ذات ہے, یہ صرف اشارہ کر رہے ہیں. شاید کے بعد یہ آپ کو بتانا. بے شک عقول خود سے معقول ہیں, اور اسی طرح نفوس نے ہو ہا اور ہی کو سمجھا. مطلب اس طرح یہ جو پیچھے پورا شیخ نے بتایا. پس جب تاریک رات میں اسے راز نے بلایا تاکہ آنکھوں سے الہا کی گرہ کھولے, تو وہ بولی کہ میں تمہاری دعا میں قید ہوں جو تمہاری ابتدا اور انتہا کی سخاوت کے درمیان ہے. الہا کی گرہ کھولے, ٹھیک ہے, بولی کہ میں
ٹھیک ہے، تمہاری دعا میں کہہ دوں جو تمہاری ابتدا اور انتہا کی سخاوت کے درمیان ہے. تو الہا تو میرے خیال میں اس کا قول تھا نا، اور الہی تو وہ شے تھی. تو الہا جو ہے اس نے کہا کہ میں تمہاری ٹھیک ہے، یعنی کہ اسماء کے والے سے پھر اس بات ہے کہ یہ جو آگے ہے نا کہ تمہارے جود و کرم اور اس کے درمیان و انتہا اور سخاوت کے درمیان، تو یہ پھر اسماء کی. تو آگے شیخ نے بتایا کہ اس حوالے سے مکمل بات ہم نے اپنی کتاب الف اور کاف یعنی کتاب الباء میں کی ہے. تو میرے خیال میں کتاب الباء سے بھی یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس جگہ پہ بہت آسان طریقے سے بات کی ہے، یہ بڑی مشکل بات ہے. اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتاب الباء میں کیا بات ہے. یہ جناب 195 195 نمبر صفحہ ہے. سمینہ عظمت صاحبہ آ گئی ہیں، السلام علیکم کہہ رہی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب الباء میں جو اس کے حوالے سے، یہ کتاب الہو کے حوالے سے جو ایک صفحہ بنتا ہے وہ کتاب الباء میں صفحہ نمبر 195 ہے. اور یہاں پہ بات جو شروع ہوتی ہے وہ اسی حادث وجود اور نتیجے کے حوالے سے شروع ہوتی ہے. تو میں یہ پڑھ دیتا ہوں، اس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی. شیخ فرماتے ہیں چونکہ حادث وجود نتیجہ ہے لہٰذا دو اصل کا ہونا ضروری ہے. یہ دو مقدمے ہیں جن میں سے ایک مقدمہ دوسرے مقدمے سے نکاح کرتا ہے اور یہی دونوں مقدموں کا جوڑ ہے، تب نتیجہ نکلتا ہے. اسی طرح جب حق تعالیٰ اس باء سے جو کہ دوسرا موجود ہے کی طرف متوجہ ہوا تو اس کے سامنے روبرو آیا، چنانچہ اس باء سے موجودات کا سایہ پھیلا. وہ متعال فرماتا ہے کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے کیسے سایہ پھیلایا؟ لہٰذا کائنات باء سے اس وقت پھیلی جب حق تعالیٰ اس کے سامنے آیا، جیسے روشنی کے ہونے سے کسی جسم کا سایہ پھیلتا ہے. جیسے سایہ اسی صورت کے موافق ہوتا ہے جس سے یہ پھیلا ہوتا ہے، اسی طرح یہ کائنات بھی باء کی صورت پر ظاہر ہوئی. اب اس جگہ جو شیخ نے بات کی ہے نا وہ ذرا نہیں، ہو سے ذرا نیچے چلے گئے ہیں. اب وہ ڈائریکٹ ہو نہیں رہ گیا ادھر، وہ باء سے وہی ساری بات کر رہے ہیں جو اس جگہ پہ ہو سے کر رہے تھے. تو اس سے مراد چونکہ ہو ایک کنایا ایک مرتبے کی طرف اشارہ نہیں کرتا، وہ اسماء کی طرف بھی کرتا ہے، ذات کی طرف بھی کرتا ہے، وجود کی طرف بھی کرتا ہے. تو اب جب یہاں پہ پھر واضح کیا کہ یہ کس مرتبے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ جو نہیں حقیقت محمدیہ کی طرف اشارہ ہے اس جگہ پہ. ٹھیک ہے، اسی لیے تو عارف نے کہا میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس پر باء لکھا نہ دیکھا ہو. یعنی اس نے ہر چیز میں باء کی صورت دیکھی جو اس باء سے بنی، کیونکہ ہر چیز اس کا سایہ ہے، یعنی باء کا سایہ ہے، اور باء یعنی کہ حقیقت محمدیہ، اور یہ بعض چیزوں میں سرائیت کیے ہوئے ہے، اس کو وجود بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج کے ڈھلنے اور سائے کے ظہور کی وجہ سے سائے شام سویرے اس کو سجدہ کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں اگر روشنی تجھے چاروں اطراف سے گھیر لے جو کہ برابری کا یعنی کہ چاروں طرف سے تجھے روشنی کر دی جائے تو تیرا سایہ تیری روشنی میں گم ہو جائے گا. جیسے ظہور حقیقت کے وقت موجودات فنا ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اس کی ایسی روشنی ہے کہ پھر موجودات کا سایہ تو رہے گا ہی نہیں نا. جس طرح روشنی جب چاروں طرف سے ہو تو سایہ نہیں رہے گا. جب عادیت میں وہ اپنی حقیقت میں ظاہر ہوگا تو پھر کوئی وجود جو ہے موجودات کوئی شے جو اس کے سامنے نہیں رہ سکتی، نہیں اس کا نشان باقی نہیں رہتا، چاہے تو کسی مقام میں بھی ہو. اگر وہ مقام ذکر میں ہے تو ذکر سے موجودات فنا ہوتی ہیں، اگر وہ مقام مشاہدہ میں ہے تو مشاہدے میں فنا ہو جاتا ہے. غرض تجلی حقیقت کے وقت موجودات کا اصلاً ظہور نہیں رہتا. اس جملے سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر جو ہم نے ہو کو دیکھ رہے تھے تو وہ ہو بیسیکلی وہ نیچے اسماء کے مراتب میں سے تھا، وہ ذات کے مرتبہ مراتب میں سے نہیں تھا. کیونکہ یہاں پر جو باقی تفصیل لکھی ہے اس سے پتہ چل رہا ہے، کیونکہ ذات کے مراتب میں سے ہوتا پھر تو ایجاد ہو ہی نہیں سکتی تھی، ایجاد ہی اسماء سے ہوئی ہے. غرض تجلی حقیقت کے وقت موجودات کا اصلاً ظہور نہیں رہتا. ان کا ظہور تو صرف باء سے ہے، کیونکہ موجودات باء کا لباس ہیں اور کائنات باء میں پنہا ہے، جبکہ باء حق میں غیب ہے اور حق ہی اس کا لباس ہے. مطلب یہ ہم پہلے بھی آپس میں تو ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن شاید ابھی کتاب یہ نہیں پڑھی. تو اس میں حقیقت محمدیہ جو ہے وہ موجودات اور حق تعالیٰ کے درمیان ایک حجاب ہے. ہماری رسائی ادھر تک ہے، اس کی رسائی پھر آگے حق تک ہے. یہ ہم ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ڈائریکٹ حق تک پہنچ جائیں گے. بے شک موجودات اسی باء سے نکلی، یعنی کہ حقیقت محمدیہ سے نکلی، اور باء حق سے ویسے نہیں نکلی جیسا کہ یہ موجودات اپنے موجد یعنی باء کی ہویت سے نکلی. تو جو باء ہے وہ حق سے ویسے نہیں نکلی. اس کا اشارہ شیخ نے اپنی دوسری کتاب انقاء مغرب میں کیا ہے، لیکن یہ پیراگراف جو ہے یہ اس جگہ پہ شیخ نے بات کی ہے اس کو بالکل واضح کرتا ہے. اس حوالے سے مولانا صاحب کوئی
آپ کہنا چاہیں یا بولنا چاہیں تو کچھ دیکھیں. میں نے تو یہ پورا پڑھ دیا ہے تاکہ بات یہ واضح ہو جائے کہ اس جگہ پہ کیا ہو رہی ہے, اور اس سے ریلیٹڈ بات جو دوسری کتاب میں شیخ نے کی بھی ہے اور اس کی طرف ذکر بھی کیا کہ ہم نے اس سے ذکر دوسری کتاب میں بھی کیا, تو وہ بھی ہم نے کہا پڑھ دی.